کم تو قبرونه دی کې یو حضرت حمزه رضی الله عنه دی غزوه هغه کم 67 نور صحابان شهید شوي او یا اجتماعي قبر دا دی هغه کوم دیوار خړې وړې کوم دیوار هغه دی اور دا احد پہاڑ دی دا احد میدان دی کوم ځای کې جنگ وو اور دا احد پہاڑی کم پاسا 50 تیر انداز دا پہاڑی جنگ احد پہاڑ جنگ احد میدان دے انہی جذبوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے اسلام کو فتح نصیب فرما دی پورے دنیا کے اندر اسلام کا ڈنک دیکھیں جہاں ہم ابھی رکے ہوئے ہیں یہ سارا کا سارا جنگ کا میدان اس جنگ کو جنگ احد کیوں کہتے ہیں اب دیکھیں آپ کے یہ پیچھے جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل احد کا اس کونے سے شروع ہو رہا ہے ایسے اس کی لمبائی 7.5 کلومیٹر کی لمبائی یہاں سے مدینہ منورہ کس جانب ہے بالکل سیدھا سے کھڑے ہوئے ایسے مدینہ منورہ ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر آ رہے ہوتے ہیں 300 کا لشکر منافقین کا الگ ہو جاتا ہے باقی 700 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مدینہ منورہ سے آ جاتے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو 50 بہترین تیر انداز صحابہ کرام وہ صحابہ کرام جن کو بہترین طریقے سے تیر چلانا آتے تھے انہیں اس چھوٹی پہاڑی پر چنا جو آپ کو اس پہ لوگ چڑھے یہ چھوٹی پہاڑی تیر اندازوں والی پڑی جبل رمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا اس پہاڑی سے نیچے نہیں چھوڑنا اس کے بعد باقی لشکر نیچے میدان میں جمع ہوتا ہے کفار کا لشکر آپ کے پیچھے اس کونے سے آتا ہے جب سے کفار کا لشکر آتا ہے صحابہ کرام والا لشکر موجود ہوتا ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے پہلے ہی مرلے میں صحابہ کرام کفار پر غالب آنے لگ جاتے ہیں پہلے ہی مرلے میں کفار میدان چھوڑ واپس پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں جو چھوٹی پہاڑی پر ہمارے صحابہ کرام تعینات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں فتح ہو چکی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں فتح ہو چکی ہے اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے ہمارا کام تھا دفاع کرنا جنگ ختم ہو چکی ہے چھوٹی پہاڑی میں سے 50 سے 38 سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر آتے ہیں باقی 10 سے 12 صحابہ کرام چھوٹی پہاڑی پر موجود رہتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماہر جنگجو تھے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صحابہ کرام کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی جنگیں فتح کی وہ اس جنگ میں کفار کے لشکر کے ساتھ وہ اس جنگ میں مسلمان نہیں میں ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جبل رمات پہاڑی اپنا مورچہ چھوڑ دیا ہے نیچے اتر آئے ہیں جبل رمات پہاڑی جہاں ہماری گاڑی لگی ہے اس کے سامنے نہر کے پیچھے نہر ہے اسی نہر میں سے ایسے کفار کے لشکر کو لے کے چھپ کے آتی ہیں پہاڑی کے پیچھے سے جو ہمارے 10 سے 12 صحابہ کرام چھوٹی پہاڑی پر تعینات ہوتے ہیں آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے 10 سے 12 صحابہ کرام چھوٹی پہاڑی پر موجود ہوتے ہیں چھوٹی پہاڑی پر انہیں شہید کیا جاتا ہے اس کے بعد پہاڑی سے آگے آتی ہیں جو ہمارے صحابہ کرام نیچے موجود ہوتے ہیں ان پر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اور جو لشکر پلٹ کر واپس بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو بھی واپس بلا لیتے ہیں حضرت خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو لشکر ادھر سے واپس پلٹتا ہے وہ بھی سامنے سے آ کر حملہ کر دیتا ہے اس مرحلے میں صحابہ کرام پر دونوں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے ایسے غزوہ بدر میں ہندہ نامی خاتون کا واقعہ آپ نے سنا ہندہ نامی خاتون کے بھائی کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا تھا غزوہ بدر میں اس غزوہ میں اس نے اعلان کیا جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا میں اسے آزاد کر دوں گی اور اسے اپنے گلے کا قیمتی ہار دے دوں گی اور اسے سونے سے تول دوں گی ویش یہ غلام ہوتا ہے وہ بڑا کمال کا نیزے باز ہوتا ہے اسی غزوہ میں اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے سے آ کر فار کرے جب صحابہ کرام پر دونوں طرف سے حملہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی موقع کی تاک میں بیٹھا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مصروف ہیں پیچھے سے آ کر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پر آ کر نیزے سے وار کرتا ہے انہیں شہید کر دیتا ہے ہندہ نامی خاتون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ناخنوں سے سینہ چاک کرتی ہے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگتی ہے.